की मोहब्बत में आप सबकी सलामती हो। आप सब खुश हैं? हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। बड़े दिन की खुशियां आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आज हमारा टॉपिक है द मोस्ट पावरफुल वुमन इन द बाइबल्स। आज हम बाइबल मुकद्दस की वो पावरफुल वुमेन्स के बारे में सीखेंगे जिन्होंने बहुत कुछ कर दिखाया, कुछ नहीं कर दिखाया बल्कि बहुत कुछ कर दिखाया। और हमेशा देखिए, हम जिस माशरे में रहते हैं तो जैसे ही हमारी लबों पर औरत लफ्ज आता है तो हमारे जहनों में क्या गर्दिश करने लग जाते हैं लफ्ज कि ये कमजोर होगी, ठीक है, नाजुक है और इसमें नजाकतें होगी, कमजोर होगी, कम अकल होगी, ये तो घर से बाहर नहीं निकलती, तो इनको कुछ नहीं पता। तो जब भी हम औरत के बारे में ऐसा सोचते हैं तो अब हम इस सोच को बदलने के लिए कलाम की रूह से देखेंगे कि खुदा का जिंदा कलाम औरत के बारे में क्या कहता है। और आज हम औरत का एक अलग ही रूप देखेंगे जो बाइबल की रूह से होगा। तो अगर हम देखें पहली औरत पर निगाह डालें, पहली औरत जब खुदा ने बाप आदम को बनाया, ठीक है, आदम और हवा को बनाया, खुदा ने आदम को बनाया तो उसने कहा कि आदम का अकेला रहना क्या नहीं है, अच्छा नहीं है। और फिर जब उसने औरत को बनाया है, ठीक है, तो खुदा ने औरत को बनाया है और खुदा को अपनी ही तकलीफ पर नाज हुआ है और उसने फख्र से बोला है कि बहुत अच्छा है। जब औरत को बनाया तो उसने क्या बोला है? बहुत अच्छा है। तो आज हम देखें उसने ये बोला है। और मेरे साथ निकाले मत्ती लूका की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका पहला बाब और उसकी 48वीं आयत। लिखा हुआ है, क्योंकि उसने अपनी भद्दी की पस थाली पर नजर की और देख, अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। आप देखिए ये कितनी पावरफुल वर्ड्स है। लिखा हुआ है अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। मुकद्दसा मां मरियम अपने ही हक में कह रही है कि अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। और अगर हम ऊपर की आयत को रीड आउट करें तो वहां पर भी लिखा हुआ है कि अलिशबा ने, जो ही अलिशबा ने मरियम का सलाम सुना तो ऐसा हुआ कि बच्चा उसके रहम में उछल पड़ा और अलिशबा रूह कुद्स से भर गई और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी कि तू औरतों में मुबारक, तेरे रहम का फल मुबारक। और लास्ट वाली वर्सेस में लिखा हुआ है और मुबारक है वो जो ईमान लेकर आए। ये जो मुबारक हाली का सफर है ना, ये निहायत कठिन और तंग है। अब देखें कि जैसे ही खुदा ने औरत को बनाया है तो औरत को बनाते ही खुदा ने बोला है कि वो क्या है, बहुत अच्छा है। लेकिन तो भी औरत जो है पहले गुनाह में गिर गई। औरत के पहले गुनाह में गिरने के सबब से अम्मा हवा जो कि तमाम जिंदों की माँ कहलाती थी, ठीक है, हवा का मतलब है तमाम जिंदों की माँ। अम्मा हवा जो तमाम जिंदों की माँ कहलाती थी वही तमाम कायनात को मौत के साया के नीचे ले आई। लेकिन तो भी पहला तमोथियुस उसके दूसरे बाब की 14वीं आयत में लिखा हुआ है कि बेशक औरत ने पहले फरेब खाया तो भी औलाद होने से वो क्या पाएगी, नजात पाएगी। औलाद होने के सबब से वो नजात पाएगी। और पहली पेशन गोई भी खुदावंद यीशु मसीह के मुतालिक यही है ना। पैदाइश की किताब उसके 3 बाब की 15वीं आयत में लिखा हुआ है, मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। यानी कि औरत की नस्ल से कौन है, वो बड़ा नजात दहिंदा है। जब खुदा ने आदम और हवा को बाग़े अदन से बाहर कर दिया तो एक बड़े नजात दहिंदे की जरूरत थी जो तमाम दुनिया को मौत के साया के नीचे से क्या लेकर आए, जिंदगी में लेकर आए, मौत से जिंदगी में मुंतकिल कर दे, जो गुनाहों की अबदी निजात के लिए हो। और वो कौन था, खुदावंद यीशु अल मसीह, जो कि एक कमवारी से पैदा हुआ और जिसने हमारे गुनाहों के लिए अपनी जान दी। अब अगर हम देखें मुबारक औरतों की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, द पावरफुल वुमेन्स की हम बात कर रहे हैं, तो हम सारा पर गौर करें तो पहला पतरस उसके 3 बाब की 6ठी आयत में लिखा हुआ है, खुदा का कलाम सारा के
گواہی دے رہا ہے. خدا کا کلام جو ہے سارہ کی تعریف کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ سارہ ابراہیم کے حکم میں رہتی تھی اور اسے کیا کہتی تھی؟ خداوند کہتی تھی. آپ دیکھیں کہ خدا کا کلام کس کی تعریف کر رہا ہے؟ سارہ کی تعریف کر رہا ہے جو ابراہیم کی بیوی تھی. اور دیکھیں کہ جیسے وہ خدا کی بندی جو ہے سارہ جو ہے وہ کیا ہے؟ سارہ کا مطلب شہزادی ہے. سارہ جو ہے اپنے خاوند کے حکم میں رہتی تھی. تو سوچیں کہ وہ اس کی کتنی وفادار تھی. ایک ویزیبل چیزیں جو ہوتی ہیں نا جو ہمیں نظر آتی ہیں, اگر ہم ان کے فرما بردار اور تابع دار نہیں ہوتے تو جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی تو ہم ان کے وفادار اور تابع دار کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے نا. اب اسی طرح جو موجود ہے اس کا شوہر, اگر وہ اسی کے حکم میں زندگی بسر نہیں کر سکتی, اس کی فرما بردار نہیں ہو سکتی, جو خدا اس کو نظر ہی نہیں آ رہا تو وہ اس کی فرما بردار ہو سکتی ہے؟ ایسے نہیں ہو سکتا. ہم کہتے ہیں نا کہ نہیں میں خدا سے بہت محبت کرتی ہوں, میرے دل میں خدا کے لیے بڑی عزت ہے, لیکن وہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا. نہیں نظر آ رہا نا, تو جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں اگر ہم انہیں کی عزت نہیں کرتے, ان کی فرما برداری میں زندگی نہیں گزارتے, اپنے بڑوں کی فرما برداری میں زندگی نہیں گزارتے, تو اگر ہم اپنے جو ویزیبل چیزیں ہیں جو نظر آتی ہیں ان کے فرما بردار نہیں ہیں تو ہم خدا کے بھی فرما بردار نہیں ہو سکتے ہیں. آپ دیکھیں یہ سارہ جو ہے وہ ابراہیم کے حکم میں رہتی تھی اور اسے خداوند کہتی تھی. وہ اس کی فرما بردار اور تابع دار ہے, تو وہ خدا کی کس قدر تابع دار اور فرما بردار ہوگی. اب دیکھیں کہ جب خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے ناطے داروں کو چھوڑ, پیدائش کی کتاب اس کے بارے میں باپ کی پہلی آیت سے اگر مطالعہ کرنا سٹارٹ کریں تو وہاں پہ لکھا ہے جب خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے دار کے بیچ اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا, اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور تو باعث سے برکت ہوگا. دیکھیں وہ ایک سیٹلڈ لائف گزار رہے تھے, سارہ اور ابراہیم ایک سیٹلڈ لائف گزار رہے تھے, وہ اپنی زندگی میں خوشحال تھے, لیکن خدا نے ان کو کیا کہا کہ تو اپنے ناطے داروں اور اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ دے اور خانہ بدوش ہو جا. اور اب وہ کیا ہو گئے؟ خانہ بدوش ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, ایک سیٹلڈ لائف کو چھوڑ کر وہ خانہ بدوش ہو گئے ہیں. اور تب بھی سارہ کا کوئی گلہ ابراہیم کے ساتھ اور خدا کے ساتھ ہمیں بائبل مقدس میں کہیں بھی نہیں ہوتا. وہ اس بات کا گلہ نہیں کر رہی کہ وہ مجھے سیٹلڈ لائف سے اٹھا کر کیا خانہ بدوش بنا دیا. ٹھیک ہے, وہ اس چیز کا کوئی گلہ نہیں کر رہی. اور پھر دیکھیں جب وہ ابراہیم مصر میں آتا ہے تو وہ مصری لوگوں سے کیا کرتا ہے؟ اس بات کو چھپاتا ہے کہ سارہ جو ہے اس کی کیا ہے؟ بیوی ہے, بلکہ وہ بتاتا ہے کہ وہ اس کی بہن ہے. اور یہی بات وہ سارہ سے بھی کہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مصری دیکھے, کیونکہ سارہ بہت خوبصورت تھی, اور مصری تجھے دیکھے اور تیرے سبب سے تجھے تو زندہ رکھے لیکن مجھے مار دے. تو وہ ان سے چھپاتا ہے کہ وہ اس کی بیوی نہیں بلکہ اس کی کیا ہے؟ بہن ہے. تو اس کی سارہ کی خوبصورتی کی تعریف فرعون تک پہنچتی ہے, اور فرعون کے حضور جب سارہ پہنچائی جاتی ہے تو سوچیں ایک عورت کے لیے یہ کس قدر خوف کی بات ہے, اور اسے اپنی عزت کا کس قدر فکر ہوگا جب وہ فرعون کے حضور حاضر کی گئی. اور تب بھی بائبل مقدس میں ہمیں کوئی گلہ نظر نہیں آ رہا. تب بھی کیونکہ سارہ نے خدا پر یقین کیا, اس نے بھروسہ کیا کہ جو خداوند مجھے یہاں تک لے کر آیا ہے وہ میری عزت آبرو کی بھی پرواہ کرے گا اور میری عزت آبرو کو بھی محفوظ رکھے گا. اور خدا نے بھی بالکل ویسا ہی کیا اور سارہ کی عزت آبرو کی حفاظت کی. اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے سارہ کے سبب سے فرعون کے گھر میں بڑی بڑی آفتیں نازل کی, اور آفتیں نازل کرنے کے سبب سے فرعون نے باعزت اس کو سارہ کو کس کے حوالے کر دیا؟ ابراہیم کے حوالہ کر دیا, اور اس کی عزت آبرو کی بھی حفاظت کی. اسی طرح ہمارا خدا بھی ہم سب کی حفاظت کرتا ہے. بے شک اس کے پیچھے یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا خدا کے ساتھ رشتہ کیسا ہے, ہم خدا کے ساتھ وفادار ہیں یا نہیں ہیں, ہم اپنے رشتوں کے ساتھ فرما بردار ہیں, وفادار ہیں کہ نہیں ہیں. کیونکہ یہ مبارک خالی اسی صورت میں ہے جب ہم خدا کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. اور اگر ہم مزید دیکھیں کہ دبورہ قضات کی کتاب اس کے اگر چوتھے باب کو پڑھنا شروع کریں تو وہاں پر ہمیں ایک بڑی شخصیت دبورہ ملتی ہے. اور دبورہ ہم کہتے ہیں نا کہ عورت بڑی ہی کمزور ہے. یہاں پر دیکھیں دبورہ اسرائیل میں پہلی عورت قاضی تھی, وہ اسرائیل کا انصاف کیا کرتی تھی, وہ بھی ایک عورت ہی تھی.
वो इसराइल का इंसाफ करती थी। और कज़ात की चौथे बाब को अगर रीड आउट करें तो वहां पे हमें पता चलता है कि बर्क क्या था, और सिसरा लश्कर का सरदार था। बर्क और दबूरा जो है वहां पर तदबीरें कर रहे हैं कि किस तरह हमने सिसरा को और उसकी फौज को मारना है, ठीक है। तो यहाँ पर बर्क और सिसरा क्या कर रहे हैं, उसको मारने की तदबीर कर रहे हैं, और दबूरा उनको गाइड कर रही है, फौज को गाइड कर रही है कि किस वक्त उन्होंने हमला करना है। और इसी तरह बर्क ने उसकी पूरी फौज को मारा, लेकिन सिसरा जो है पैदल भाग गया यहीएल के डेरे पर। अब देखें, ये एक खातून है यहीएल, ये वहां पर खामोश है, कभी किसी ने उसका जिक्र नहीं सुना, लेकिन देखें उसकी जुर्रत कैसी, उसके अंदर जुर्रत है कि लश्कर का सरदार सिसरा उसके डेरे में भाग गया है, और उसने उससे पानी मांगा है। उसने कहा मुझे पानी दे, और वो उसको दूध का मशीज़ा देकर उसने उसके ऊपर कंबल उड़ा दिया, ठीक है। उसने कहा तू यहाँ पर महफूज है। लेकिन वो ऐसी यहूदी औरत जुर्रत से मामूर थी कि उसने फिर एक मेख ली है और मेखचू ली है और दबे पाँव गई है, और मेखचू इस पावर के साथ उसने उसकी कन पट्टियों के आर पार किया है कि मेखचू जो है वो जमीन में धंस गया है, और उसने इतने बड़े सूरमा को एक औरत ने मार गिराया, ठीक है। हम कहते हैं ना कि औरत क्या है, कमजोर है, औरत क्या है, लेकिन अगर औरत खुदा की दी हुई अक्ल को इस्तेमाल कर ले तो वो दुश्मन के तमाम तर हथियारों पर फतह हासिल करती है, और दुश्मन उसके सामने कुछ भी नहीं होता। इसी तरह हमें भी चाहिए कि हम क्या करें, दबूरा की तरह बने, जैसे वो जुर्रत में कमाल थी, काबिले तारीफ थी, वो भी हम मेरे जैसी और आपके जैसी औरतें वो भी वैसे ही पैदा हुई हैं। देखें, हम जैसी ही थी, लेकिन उन्होंने बड़े बड़े नाम किस तरह कमाए, क्योंकि और खुदा का कलाम उनकी तारीफ क्यों कर रहा है, क्योंकि वो खुदा के साथ फरमाबरदार और ताबेदार था। इसी तरह पैदाइश की किताब उसके 24वें बाब का अगर हम मुताला करें तो वहां पर हमें एक बड़ी हस्ती मिलती है, रबका। अब देखिए, इनकी तो ना बिल्कुल ये वाकया जो एक फेरी टेल है, जैसे हम कहानियों में अपने माँ बाप से सुनते थे ना, हमें हमारे माँ बाप कहानियां सुनाते थे कि एक शहजादा आया है, उसके लिए शहजादी तलाश की जा रही है। ये भी बिल्कुल फेरी टेल है, क्योंकि इब्राहिम को पता था कि वो मिराज के तौर से अपने बेटे को धन दौलत और जायदाद तो दे सकता है, लेकिन अच्छी बीवी नहीं दे सकता। तो इब्राहिम ने इसहाक के लिए अच्छी बीवी का खुदा से रहनुमाई ली, अच्छी बीवी पाने के लिए, और उसने अपने खादिम एलियाजर को अपने नातेदारों में भेजा ताकि वो वहां से उसके लिए क्या लेकर आए, बीवी लेकर आए। और फिर देखें, जो खादिम है वो भी खुदा से प्यार करने वाला है, और वो भी फिर खुदा से ही रहनुमाई मांग रहा है। वो कह रहा है कि अगर जो औरत मेरे ऊँटों को पानी पिलाएगी, मैं समझ लूंगा कि वो तेरी तरफ से ही है, ठीक है। तो खुदा भी उसको साइन दे रहा है। और फिर जब उसको रिबका मिल गई है, उसे रिबका पसंद आ गई है एलियाजर को, तो वो उसके घर गया है और उसके बाप बैतुएल और उसके भाई लाबन से रिबका का प्रॉपर रिश्ता मांगा है। और यहाँ पर देखें रिबका का रोल कि वो खुदा के मंसूबों को, खुदा के अहद को पूरा करने में कैसे मददगार साबित हुई है, क्योंकि खुदा का वादा इसहाक के साथ था ना कि उसके साथ अपनी अहद बांधेंगे। तो वो कैसे मददगार साबित हुई है कि उसने भी, अब सोचे इस बात को कि आपने किसी शख्स को देखा नहीं है, हमारी मंगनी की वो हो रही है, भाई बातचीत चल रही है, लेकिन हमने उसको देखा नहीं है, हम कभी उससे मिले नहीं है, हमें उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, लड़के को के बारे में कुछ भी नहीं पता, और वो इस बात में राजी हो गई है बिना निकाह के उसके साथ, उसके खादिम के साथ जाने के लिए तैयार हो गई है। और फिर देखें कि ये कैसी बड़ी जुर्रतमंदाना बात है ना कि अकेली गई है, ना उसके साथ कोई माँ बाप क्या है, उसका कोई नहीं था, लेकिन वो उसके साथ क्या गई है, अकेली उसके साथ चली गई है, उसके खादिम के साथ। अब देखिए, इसी तरह अगर हम मजीद आगे बढ़े, फिरौन की बेटी जिसने मूसा को जो है पाला था, अब यहाँ पर सबसे बड़ा रोल जो है मरियम का है। अब उस जमाना में फिरौन ने ये जारी किया था, हुक्म जारी किया था कि यहूदियों के तमाम लड़के मार दिए जाए, ठीक है।
تو وہاں پر موسیٰ کی پیدائش ہونی تھی اور موسیٰ کی پیدائش کے وقت اس کی ماں نے کیا کر دیا, موسیٰ کو چھپا کر اور ایک ٹوکرے میں دریا میں بہا دیا. ٹھیک ہے, تو وہاں پر مریم نے جو موسیٰ کی بہن تھی اس نے اپنے بھائی کا پورا خیال رکھا. ٹھیک ہے, اس نے اس کو دیکھا کہ وہ کہاں پر جاتا ہے ٹوکرا, اور جب وہ جس دریا میں فرعون کی بیٹی نہا رہی تھی تو وہ وہاں پر پہنچا. اور فرعون کی, دیکھیں یہ بھی بڑی جرات کی بات ہے کہ جب بھی ہم کہیں جاتے ہیں تو ہم کسی اعلیٰ افسر سے بات کرنے کی ہمارے اندر ہمت ہی نہیں ہوتی. اور پھر گفتار کا انداز بیان کا طریقہ دیکھیں کہ مریم نے جو بات فرعون کی بیٹی سے کہی اس نے مانی ہے. اب اس نے کہا کہ میں تیرے لیے دائی کا بندوبست کرتی ہوں جو کہ یہودی عبرانی عورت میں سے ہو. ٹھیک ہے, تو وہ اس نے اس کے لیے اس کو قائل کیا کہ وہ اس کی ماں ہی ہو جو اس کی کیا کرے, پرورش کرے, موسیٰ کی پرورش کرے. اسی طرح ہم ایک بڑی ہستی کو, آستر کو دیکھتے ہیں, ملکہ آستر کو. آستر کی کتاب اس کے 3 باب کی 13ویں آیت میں اگر ہم دیکھیں, اسے ہم پڑھنے پڑھیں. آستر کی کتاب جی میرے ساتھ نکالے. آستر کی کتاب اچھا, وہاں بھی دیکھیں آستر ایک ایسی جانباز, دلیر, جرت مند یہودی عورت تھی جس نے اخویرس بادشاہ جو کہ ہندوستان سے کوچ تک 123 صوبوں پر سلطنت کرتا تھا, پہلے تو اپنی عقل سے, اپنی خوبصورتی سے, اپنی انداز گفتگو سے پہلے وہ اس کی کیا بن گئی ہے, بیوی بنی ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اس نے کیا کہا ہے, دیکھیں مردگی جو ہے, یہاں پر حمان ایک کریکٹر ہے جس نے یہودیوں کے خلاف جو ہے ایسا فرمان جاری کروایا کہ تمام یہودی جو ہے وہ کیا ہو جائے, ان کو ہلاک کر دیا جائے. یہ آیت بڑی ضروری ہے, ہم اس کو پڑھ لیں. جی بتائیے. جی لکھا ہوا ہے. اب دیکھیں کہ سچویشن کو سمجھیں کہ وہ کس قدر گمبھیر ہے. آستر کی کتاب اس کے 3 باب کی 13ویں آیت ہے, اور ہارکاروں کے ہاتھ بادشاہ کے سب صوبوں میں خط بھجوائے گئے کہ 12ویں مہینے یعنی ادار مہینے کی 13ویں تاریخ کو سب یہودیوں کو, کیا جوان, کیا بوڑھے, کیا بچے, کیا عورتیں, ایک ہی دن میں ہلاک اور قتل کریں اور نابود کر دیں اور ان کا مال بھی لوٹ لیں. اب فرمان کیا جاری ہوا ہے, اور سب صوبوں میں خط بھی بھجوائے ہیں کہ یہودیوں کا نہ کوئی بوڑھا بچے, نہ کوئی بچہ, نہ کوئی جوان, نہ کوئی عورت, بلکہ ان کا مال بھی لوٹ لیا جائے. اور اس سچویشن میں مردگی جو ہے جس نے آستر کو باپ کر کے پالا تھا, وہ آستر تک پیغام بھجواتا ہے. وہ کہتا ہے, تب مردگی نے ان سے کہا کہ آستر کے پاس یہ جواب لے جائیں کہ تو اپنے دل میں یہ نہ سمجھ کہ سب یہودیوں میں سے تو بادشاہ کے محل میں بچی رہے گی, کیونکہ اگر تو اس وقت خاموشی اختیار کرے تو خلاصی اور نجات یہودیوں کے لیے کسی اور جگہ سے آئے گی, پر تو اپنے باپ کے خاندان سمیت ہلاک ہو جائے گی. اور کیا جانے کہ تو ایسے ہی وقت کے لیے سلطنت کو پہنچی تھی. مردگی نے جس نے اس کو باپ کر کے پالا تھا اسے آگاہ کر دیا کہ تو یہ نہ سمجھنا کہ سارے یہودی مریں گے اور تو بچ جائے گی. تو پھر ملکہ آستر نے اپنی کاوشیں شروع کر دی. اس نے کہا کہ تم بھی روزہ رکھو 3 دن کا اور میں بھی رکھتی ہوں, کیونکہ بادشاہ کے حضور بغیر اجازت کے جانے سے وہ جو ہے جان ہلاک ہو جاتی ہے, اجازت نہیں ہوتی تھی, اور ملکہ کو مار دیا جاتا تھا جو اجازت کے بغیر جاتا تھا. تو آج تک یہاں پر بادشاہ کی حضور بغیر اجازت نہیں ہے, اور بادشاہ نے بھی کیا کیا ہے, روزہ رکھ کے گئی ہے نا, خدا پر اعتماد کر کے گئی ہے. تو وہ اس نے کیا کیا ہے, بادشاہ نے اس کے لیے آسا اٹھا دیا ہے, اور اس طرح آستر نے اپنی پوری یہودی قوم کو کیا کر دیا ہے, موت سے رہائی دی ہے. ہر ایک انسان کو موت سے باہر نکالا ہے. اسی طرح اب ہم آخر میں سب سے بڑی ہستی مقدسہ ماں مریم کے بارے میں سیکھیں گے.
سب سے بڑی بات اب ہم مقدسہ ماں مریم کی شان میں کیا ہی کہیں. مقدسہ ماں مریم جو ہے لوکا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا پہلا باب اور اس کی 16ویں آیت سے اگر ہم پڑھتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پر جو ہے مقدسہ ماں مریم کے پاس فرشتہ آیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ ایک کنواری کو میسج دیا جا رہا ہے, خبر دی جا رہی ہے کہ تو حاملہ ہوگی. اور یہ دیکھیں کہ یہ میسج کیسا عجیب و غریب ہے کہ ایک کنواری کو کہا جا رہا ہے کہ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا. اور مقدسہ ماں مریم کے دیکھیں کہ اس کے اندر کتنا ٹھہراؤ ہے کہ وہ اس بات کو کیا کرتی ہے, وہ آرگیومنٹس تو کر رہی ہے, مطلب وہ بات تو کریے, وہ کہہ رہی ہے ایسا کیوں ہوگا کیونکہ میں مرد کو نہیں جانتی, لیکن وہ کوئی آرگیو نہیں کر رہی, وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ نہیں میں نہیں, فرشتہ تو ایسا کر خدا کو بتا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتی, کسی اور کو خدا اس کام کے لیے چن لے. لیکن وہ اس چیز کو قبول کرتی ہے, وہ جانتی ہے کہ یہ رستہ بد نہایت ہی کٹھن اور تنگ ہے, لیکن تو بھی وہ اس میسج کو قبول کر رہی ہے. ہمیں جب بھی خدا کا کلام, جب بھی ہمارے لیے کوئی میسج آتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو مقدسہ ماں مریم کی طرح قبول کریں. اور مقدسہ ماں مریم بھی وہاں پر فرشتوں کو کہتی ہے کہ میں خداوند کی بندی ہوں, میرے لیے تیرے کال کے موافق ہو. وہ اتنی بڑی بات کو قبول کر لیتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ آگے چل کر میرے لیے کیا کیا مشکلات ہوگی. اب دیکھیں کوئی بھی کنواری عورت اگر حاملہ ہو جائے تو ہمارے ناطے داروں میں یا ہمارے محلے میں اس جگہ پہ وہ بات پھیل جاتی ہے اور وہ اس کے لیے کتنی شرم کی بات ہوتی ہے. لیکن تب بھی دیکھیں کہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے حق میں کہہ رہی ہے نا کہ اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے, تو تب کے لوگ بھی الشبہ بھی اس کو مبارک کہہ رہی ہے اور آج تک کے لوگ بھی اس کو کیا کہہ رہے ہیں, مبارک ہی کہہ رہے ہیں. اور اسی طرح دیکھیں کہ مبارک حالی کا جو سفر ہے نا وہ نہایت کٹھن سے بھرا ہوا ہے. اب دیکھیں کہ مقدسہ ماں مریم کو یہ سب کچھ پتا تھا کہ اس کے بیٹا ہوگا اور وہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوگا. اور دیکھیں ایک تو وہ کنواری تھی اور حاملہ ہو گئی, اور پھر جب اس کے بیٹا ہوا تو وہ دیکھیں وہ رستہ کس قدر کانٹوں بھرا تھا جب خداوند یسوع مسیح کو صلیب پر لے جایا گیا. وہ ڈیوریشن دیکھیں جو مقدسہ ماں مریم کے دل پر کیا گزرتی ہوگی تب جب خداوند یسوع مسیح کو کوڑے مارے جاتے ہوں گے اور خداوند یسوع مسیح کو صلیب پر چڑھایا گیا. وہ ایسی ماں تھی جس نے ہمیں نمونہ دیا کہ وہ کس طرح اس نے خدا کی فرما برداری کی, ہر ایک حالات کو فیس کیا اور خدا کی فرما برداری کی. اسی طرح خدا بھی چاہتا ہے کہ اس کرسمس پر آپ بھی خدا کے ساتھ ویسے ہی وفادار ہو جائیں, ویسے ہی ہو جائیں جیسے خدا کے کلام میں موجود وہ سب عورتیں تھیں جو میری اور آپ کی جیسی تھی, جنہوں نے خدا کی پوری فرما برداری کی اور جو بھی میسج خدا نے ان تک پہنچایا انہوں نے اس کی تابع داری کی. اب دیکھیں ربکا کو خدا نے بتایا تھا, اسحاق بھی خدا کو بڑا ہی پیارا تھا, لیکن تو بھی خدا نے ربکا کو بتایا تھا کہ تیرے پیٹ میں 2 قومیں ہیں, ٹھیک ہے. اور اسحاق تو کس کو پیار کرتا تھا, عیساؤ کو پیار کرتا تھا کیونکہ وہ اس کے شکار کا گوشت کھاتا تھا, لیکن خدا جو ہے یعقوب کو پیار کرتا تھا. تو یہ بات اس نے ربکا کو بتائی تھی, اس کی ماں کو بتائی تھی. یہ ڈائریکٹ کنورسیشن خدا نے ربکا سے کی تھی. اور خدا نے عورت کو بتایا کہ وہ کیا ہے, اس نے اس سے اپنا عہد کرنا ہے اور چھوٹا جو ہے وہ بڑے کی کیا کرے گا, خدمت کرے گا. اسی طرح اس کرسمس پر آپ نے عہد کرنا ہے کہ ہم نے بھی کیا بننا ہے, وفادار بننا ہے, خدا کی پوری فرما برداری کرنی ہے. اور دیکھیں سال بعد جب بہنوں کے یا بچوں کے, نوجوانوں کے کوئی بھی کرسمس سیلیبریشن ہوتی ہے تو سب کو پادری صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے حوالہ جات تیار کرنے ہیں, اور ہم سب کیا کہہ رہے ہوتے ہیں پادری صاحب کو, بھائی سبزی میں کبھی اگے نہیں ہے. تو ہم کیا کہتے ہیں, ریفیوز کرتے ہیں. یہ بھی ایک میسج ہے آپ کے لیے کہ خدا آپ کو خود موقع دے رہا ہے کہ آپ خدا کے کام میں ہاتھ بڑھائیں اور مددگار بنیں, جس طرح وہ عورتیں بنی تھی مددگار, وہ بھی آپ جیسی گوشت پوست کی بنی ہوئی ہی انسان تھی. تو آپ نے بھی آج اس طرح عہد کرنا ہے تاکہ آپ بھی ستودہ عورتیں بنیں.
اب دیکھیں امثال کی کتاب اس کے 31ویں باب میں، امثال کی کتاب اس کے 31ویں باب میں لکھا ہے حسن دھوکا اور جمال بے ثبات ہے، لیکن وہ عورت جو خداوند سے ڈرتی ہے ستودہ ہوگی، اس کی محنت کا اجر اسے دو اور اس کے کاموں سے مجلس میں اس کی ستائش کرو۔ جب ہم خدا کی پوری فرما برداری کرتے ہیں اور خدا کے ساتھ خدا کے ہر ایک حکم کی تابع داری کرتے ہیں اور اس کے ساتھ فرما بردار ہو جاتے ہیں، تو پھر ہمیں بھی خدا یہ شرف بخشتا ہے کہ ہم بھی وہ ان ستودہ عورتوں کی لسٹ میں آ جائیں جو کہ خدا کے کلام میں بھی درج ہے۔ تو آپ نے یہ عہد کرنا ہے کہ میں بھی اب دبورہ بنوں گی، میں بھی اب مقدسہ مریم کی طرح بنوں گی، میں بھی سارا کی طرح اپنے شوہر کے حکم میں رہوں گی اور ہمیشہ اس کی تابع داری کروں گی۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت